اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو، جب بھی کسی تکلیف کا خطرہ ہو، کسی مشکل میں انسان پھنس گیا ہو، تو گائز یہ جو ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایکسیڈنٹ، اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے نا، اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد، نماز جہاں پر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، سامنے جو ہے نا یہ دعا لگا دیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ ان آفات، ان مصیبتوں سے، ان اچانک جو حادثات ہیں، ان سے آپ لوگ جو ہے نا محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی خوشیاں، دین و دنیا کی کامیابی، دین و دنیا کی بادشاہی عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 6 o'clock ہے، 6 بجے کا ٹائم ہے، اور میں تھوڑا سا کام تھا اس کے لیے نکلی۔ آج کل جو ہے نا 5 بجے اذان ہو جاتی ہے، عصر کی اذان جو ہے نا وہ 5 بجے ہو جاتی ہے۔ تو گائز دیکھیں، لائک ٹائم جو ہے نا وہ سردیوں والا آ رہا ہے، لیکن گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی، تو تھوڑی تھوڑی دھوپ ہے ابھی۔ یہ چشمہ میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے ادروائز میں ہٹا دوں گی پھر۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ڈھیر سارا پیار دینا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ۔ گائز یہ جو دعا ہے، یہ نظر سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب سے بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ میں پھر سے پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ۔ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو پروٹیکٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور بیل آئیکن آپ لوگوں نے ضرور دبانا ہے، کیونکہ میری ویڈیو جو ہے نا سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جائے گی، اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ویورز، سب سے پہلے جو ہے نا ہم بات کریں گے پمز ہاسپٹل میں جو نرسری میں آگ لگی تھی، اور اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نا الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہر چیز جو ہے نا اللہ پاک نے بنائی ہے، اور ہر چیز کو واپس اللہ پاک کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم لوگوں کو یہ دعا سمجھائی گئی ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ لائک انسان جو ہے نا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے بچہ دیا، اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے لیے رکھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ تکلیفیں، وہ سوچ، وہ جو ہم لوگ نام رکھنے کے لیے سوچتے ہیں، ہم لوگ کپڑے وغیرہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا بڑی تکلیف سے، بڑی مطلب درد برداشت کر کے ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے نا اتنا مطلب خوفناک، دردناک طریقے سے جو ہے فوت ہو جائے، تو آپ لوگ خود سوچیں، ایک ماں ہی اس درد کو سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک جو ہے نا ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو صبر کیسے آئے گا، کس طریقے سے صبر ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک جو کرتا ہے پھر اپنے انسان کو صبر بھی ساتھ میں دے دیتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے نا مطلب اب پاکستان میں یہ چیزیں بھی ہونے لگی ہیں کہ اس کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، وہ تو الگ کہانی ہے، لیکن جو نقصان ہو گیا، جن ماؤں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، ایسی تکلیف کہ پوری لائف جو ہے نا وہ لوگ بھول نہیں سکتے۔ جو بھری ہوئی جولی جو ہے نا لے کر گئے تھے، اور وہاں سے جو ہے نا خالی جولی لے کر نکلے، تو اللہ پاک جو ہے نا اس کا صلہ دے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ دعائیں، یہ ذکر کرنا جو ہے نا اس لیے بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب بھی آپ لوگ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی پرچی پر لکھ کر آپ لوگ جو ہے نا وہاں پر اپنے لیے لگا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر سے سنیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ایسی دعائیں ہیں نا کہ ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن جب آپ روز روٹین میں جو آپ پڑھتے رہیں گے نا، تو یہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ اپنی نماز کی جگہ پہ سامنے پرچی پہ لکھ کے آپ رکھ دیں، اور ہر ٹائم یہ دشمن سے بچنے کے لیے، ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، سب کے لیے ہے۔
اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے میاں کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو ذہن میں لا کر یہ دعا ہر نماز کے بعد جو ہے نا پڑھیں۔ مجھے جو ہے نا یہ دعا یاد ہو چکی ہے الحمدللہ سے، اور میں ضرور پڑھتی ہوں۔ باقی جو ہے نا اللہ پاک کے کام ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا غیب کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، لیکن ان دعاؤں سے جو ہے نا ہم لوگ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اچھا ویورز، یہ میں گئی تھی کھاڑی، اور کھاڑی میں شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ دیکھو جس طرح جتنا دین ضروری اتنی دنیا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے یہ دنیا دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو میں کھاڑی گئی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے نا ایسے وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ خوش مزاج سا ماحول جو ہے نا بن جائے، اور آپ لوگ جو ہے نا کپڑے بھی انجوائے کریں، اتنے خوبصورت خوبصورت کھاڑی کے ڈیزائن بھی انجوائے کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا دعائیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے لیے ڈال دوں گی، اور آپ لوگ آرام سے سکون سے جو ہے نا وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ لوگ جو ہے نا، یہ قرآنی آیات ہے گائز، یہ جو ہے نا یہ قرآنی آیات ہے۔ کچھ لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ اجازت، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآنی آیات ہے، اپنے قرآن مجید سے جو پیغمبر علیہ السلام جو اللہ پاک کے فرمانے ان کے اکارڈنگ جو ہے نا ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے روٹین میں شامل کرتے ہیں۔ گائز یہ جو ناگہانی حادثات ہوتے ہیں، اچانک سے یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسے ہو جائے، گھر میں جو ہے نا چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے، کچن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر تو یہ ان کے لیے بڑی بہترین دعا ہے جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو بتائی، اور قرآنی آیات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا یہ ہم لوگ سڈن ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یا ان ایکسپیکٹڈ ہارمز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، تو اس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے دعا ہے۔ سیم یہ مجھے اسی لیے بھی یاد آئی کہ یہ جو بچوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نرسری میں، تو دیکھو یہ دعائیں جو ہے نا یہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے نا آپ لوگ دعا اپنے لیے لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، میرے جو ہے نا میرے جو روم کے ڈورز ہیں، جب بھی مجھے میری دعا جو ہے نا یاد کرنی ہوتی ہے تو اس پہ میں چپکا دیتی ہوں، لگا دیتی ہوں، تو آتے جاتے جو ہے نا وہ دعا میں پڑھتی رہتی ہوں، اور وہ دعائیں جو ہے نا مجھے پھر یاد ہو جاتی ہیں نا۔ تو کائنڈلی آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے نا کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باہر کے کنٹریز میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، باہر کے کنٹریز میں بڑے الحمدللہ سے سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ہم لوگوں کو مرنا ہے اور اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فیشن بھی کرنا چاہیے، اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اللہ پاک کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، سب چیزیں دنیا میں ہے، دنیا جس طرح ہے نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت یہ جو ہے نا برابر ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے طریقے ہیں، ہمارے قرآن پاک میں جو ہے ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، تو ان سے تو اچھا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ ذکر بہت ضروری ہے، اللہ پاک کا ذکر ہماری زبان پر ہوگا، یقین کرو کہ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے نا ہمیشہ قبول ہوں گی، ہمیشہ اپنے آپ کے لیے آپ لوگ حیران ہوں گے، منہ سے الفاظ نکلیں گے اور قبولیت ہوگی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتاتی ہوں جو کہ ناگہانی آفات، حادثات ان کے لیے ہے۔ یہ بھی آپ لوگ لکھ کے جو ہے نا اپنی نماز والی جگہ پہ وہاں پر چپکا دیں، تو آپ لوگ جو ہے نا
جب بھی آپ کو یاد ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مطلب اپنے اوپر سٹریس ڈالیں کہ بھئی ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، نہیں، نماز کے بعد آرام سے پڑھ لیں. آپ نماز کے بعد اٹھ گئے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے پڑھ لیں. تو ابھی میں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو یہ جو دعا ہے یہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کے لیے ڈال دوں گی، اور آپ لوگ آرام سے یا تو لکھ کے یا پھر جو ہے نا آپ لوگ قرآن مجید میں جو ہے نا آیت نمبر سب کچھ میں ڈال دوں گی، تو وہاں سے آپ جو ہے نا اس کی ریسیٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ جو تلاوت، یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس سے منع نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو انجوائے کریں، دنیا کو انجوائے کریں، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ان چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو منع کرنا چاہیے. اتنا دین میں اتنی سختی نہ کرے کہ آپ لوگ کہ ہم جو ہے نا انسان کو سوچنے کا بھی موقع نہ دیں اور اس انسان کو جو ہے نا اس کام سے نفرت ہونے لگے. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا دین بہت آسان ہے. آپ لوگوں کو پتہ تو ہے نا، دیکھو نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں جب سفر کرتے ہیں تو ہمارے لیے قصر ہو جاتی ہے. کتنا سکون سے ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آرام سے جو ہے نا 2 رکعت فرض یا جتنا جو ہے نا نماز کو قصر کرتے ہیں نا، عشاء کی، مغرب کی، ظہر کی، تو وہ سارا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو ہے نا اتنی آسانیاں دی ہوئی ہے نا، تو ان چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اور اپنے بچوں کی تربیت پہ بڑی توجہ دینی چاہیے. ہمیشہ جو ہے نا جب آپ لوگ گھر میں تلاوت کریں گے، آپ لوگ نمازیں پڑھیں گے، تو آپ کے بچے آپ کی دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ بھی یہ کام کریں گے. دیکھو زبان سے اگر کتنی بھی نصیحت کی جائے، زبان سے کتنی بھی باتیں کی جائیں، کتنا بھی بولا جائے نا، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. تو جتنا ہم لوگ جو ہے نا خود اچھے سے پڑھیں گے، خود جو گھر میں جو ہے نا ہمارا جو طریقہ ہوگا نا، تو بچے بھی وہی فالو کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کی پابندی کرنی چاہیے. نماز ہے، تلاوت ہے. جب ہم لوگ جابس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، جب ہم لوگ پڑھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، جب ہم لوگ شاپنگ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گھر کے A to Z جو ہے نا پورے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ 5-10 منٹ اگر ہم لوگ صبح تلاوت کر لیں تو اس سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، نماز پہ جو ہے نا کتنا ٹائم لگتا ہے، ہارڈلی جو ہے نا 3 to 5 منٹس جو ہے نا نماز پہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سکون سے جو ہے نا نماز پڑھے. یہ دماغ میں سوچے کہ اگر پورا دن ہم لوگ جو ہے نا ایسے، مطلب میں تو خود اپنی بات کر رہی ہوں کہ پورا دن کام ہوتے ہیں، بیٹھنے کا مطلب آرام کرنے کا ٹائم تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، پورا دن. تو ہم لوگ جو ہے نا اگر ان دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ 5-10 منٹ ہم لوگ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے نا، کچھ تو آخرت کے لیے بھی کریں گے نا اپنے لیے. یہاں سے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی ہماری، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب بھی آپ لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے بڑی بری لگتی ہیں کہ انہوں نے نماز وغیرہ کی جگہ بالکل نہیں بنائی. کہیں پر بھی آپ کو نماز کی جگہ نہیں ملے گی. بٹ یہ ہے کہ آپ گاڑی میں آرام سے جو ہے نا سائڈ پہ قضا نہ کرے، بلکہ سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے جو ہے نا آپ آرام سے جو ہے نا اپنی نماز پوری کر لیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے، آپ مطمئن رہیں گے، آپ کو سکون ہوگا، آپ کے خیالات جو ہے نا وہ صاف رہیں گے. کیونکہ ان چیزوں کے خیالات تب آتے ہیں جب آپ کبھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کبھی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، تو تب آپ کے دماغ میں جو ہے نا یہ قسم کے خیالات. تو اتنے زیادہ جو ہے نا دماغ پہ برڈن ڈالنے کے بجائے جو ہے نا اگر سکون سے بندہ یہ جو دین اور دنیا کو بیلنس کر کے رکھے نا، تو کیا ہی بات ہے پھر. تو بس یہ کھاڑی کے خوبصورت مناظر بھی آپ لوگ دیکھیں. اتنے پیارے پیارے کپڑے تھے نا کہ پتہ نہیں. اس دفعہ کھاڑی میرا جو ہے نا سب سے فیوریٹ برانڈ بن چکا ہے، اور
ابھی میں نے کچھ نہیں لیا، بٹ یہ ہے کہ میری بیٹی نے جو ہے نا 2 شرٹس لے لی، پرفیومز لے لی، اور پرفیومز اتنی کوئی خوبصورت تھی. اور کیا نام تھا پرفیوم کا نینا؟ پرفیوم کا کیا نام تھا؟ ایک کیا تھا؟ للی لو. ایک للی لو تھا اور دوسرا وائٹ کچھ تو تھا. ایک للی لو تھا اور دوسرا وائٹ کیا تھا؟ وائٹ فلورا. ایک وائٹ فلورا تھا اور ایک للی لو تھا. اور یقین کرو ان پہ جو ہے نا 50 آف لگا ہوا ہے. اتنی کوئی خوبصورت خوشبو ہے، اور ابھی بھی میں نے لگائی ہوئی ہے نا، بہت بھینی خوشبو ہے. تو چلے اسی کے ساتھ جو ہے نا اپنی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، بیل آئیکن آپ لوگوں نے ضرور دبانا ہے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. کچھ بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا سوال ہو، آپ کا ذہن میں کوئی بات ہو، تو آپ لوگ جو ہے نا کائنڈلی آپ کامنٹ کریں. اور کامنٹ میں ضرور پڑھتی ہوں، جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں کامنٹس پڑھتی ہوں، اور کامنٹس کا میں پراپر جواب دیتی ہوں. کیونکہ میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں دعا یہاں پر ڈال رہی ہوں یا شیئر کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں جو ہے نا معلومات بھی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر الاٹ. اللہ حافظ.